کہ عمران خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت محدود ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نا ہفتے میں ایک منگل کو ایک ملاقات ہوتی تھی اور فیملی کی بھی تسلی سے ملاقات ہوتی تھی, یعنی آدھا پونا گھنٹہ. اس کے بعد 5 وکلا بھی ان سے ملتے تھے, پھر جمعرات کو ان کے پولیٹیکل لیڈرز بھی ان سے ملتے تھے. پھر دوسرا یہ ہوتا تھا کہ یعنی اس ہفتے کے اندر 1 یا 2 عدالتی کیسز بھی ہوتے تھے, اور ان عدالتی کیسز کے اندر کیا ہوتا تھا کہ بہت سے لیڈرز گئے ہوئے ہوتے تھے, خان صاحب سے بات ہوتی تھی. تو عمران خان کے ساتھ نا کمیونیکیشن بہت زیادہ تھی. اب عمران خان کے ساتھ کمیونیکیشن بالکل بند ہو گئی ہے. صرف ایک دن ملاقات ہوتی ہے 15 منٹ کے لیے بہنوں کی, اور دوسرا جن کو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ مل لے تو ان کو ملنے دیا جاتا ہے. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ یار یہ بالکل انڈیپینڈنٹ بندہ ہے اس کو نہیں ملنے دیا جاتا. اب جو کنٹروورسی کھڑی ہوئی ہے وہ یہ کھڑی ہوئی ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ وہ جو ہو گیا کہ جس نے کمپین کے اوپر 1 روپے بھی نہیں لگایا وہ بھی جیت گیا. نہ آپ کو کروڑوں روپے لگانے پڑے ہیں, نہ آپ کو اربپتی ہونا ضروری تھا, نہ آپ کے لیے ٹرانسپورٹیشن ارینج کرنا ضروری تھی, نہ آپ کے لیے پیسہ, نہ کمپین, نہ کچھ بھی ضروری نہیں تھا. صرف یہ ضروری تھا کہ کس کے نام کے ساتھ عمران خان کا نام جڑا ہے, اور وہ سارے جیت گئے. تو جتنے ڈونیشنز دیتے ہیں تو اگر ان کو پیسہ چاہیے تھا, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا آفریدی صاحب نے مثال کے طور پہ 30 کروڑ روپے خرچ کیا, میں مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, یہ کچھ باتیں دو سنائی دیتی ہیں کہ بڑا پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہے. آج یہ اناؤنس کرے 3 دن کے اندر اوورسیز پاکستانی 30 کروڑ روپے جمع کر کے ان کو واپس کر دیں گے. یہ جو ہے نا تحریک انصاف اپنی دشمن خود بنی ہوئی ہے. تحریک انصاف جو ہے نا وہ ہر بار تحریک شروع ہونے سے پہلے ایک ایسی کنٹروورسی ہوتی ہے کہ ساری کی سارا مومنٹم ہی برباد ہو جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا عمران خان کی رہائی کی تحریک کو نقصان پہنچا ہے. لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ پارٹی کے سب لوگ یعنی 9 سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, آپ لگا نہیں رہے, آج فکس کر کے آرڈر دیں کہ ہماری ملاقات کرائی جائے. میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اجازت مل جاتی, کیونکہ یہ فرید صاحب پہ دباؤ آ جاتا, ان پہ دباؤ یہ آ جاتا کہ بھائی ایک پارٹی جس کی میں نے پیٹیشن پینڈنگ رکھی ہوئی ہے نہیں لگا رہا, اب ان کو ضرورت ہے عمران خان سے ملاقات کی. انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, اس طرح سے ایفرٹ ہی نہیں کی. بھائی چلے منگل والی ملاقات میں کنفیوژن ہوگی, جمعرات کو تو ملاقات تھی نا, جمعرات کو آپ ملاقات کی ایفرٹ کر لیتے, جمعے کو آپ ایفرٹ کر لیتے, ایفرٹ ہی نہیں کی. وجہ یہی ہے. اور اب یہ جو ہے نا بلا مقابلہ والا, میرا یہ خیال ہے کہ بلا مقابلہ کے پیچھے چکر ہی ہے کہ جلدی بلا مقابلہ کروا لو, اس سے پہلے کہ پھر خان صاحب سے مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی کوشش کر کے ملاقات نہ ہو جائے کسی طرح سے, پہلے چیپٹر کلوز ہو جائے. کیونکہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اگر بلا مقابلہ نہیں کرتے تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بک جائیں گے اور ایک آدھ سیٹ سینٹ کی جو سیٹیں کم ہو جائے گی. اور بھائی سینٹ کی ایک سیٹ کم بھی ہو جائے گی تو کیا نقصان ہے آپ کو, اس وقت تینوں چینج تو ہونا نہیں ہے. اب تو فیصلے سڑکوں پر ہونے, پہلے برسر صاحب صاحب ملے, پھر بہنیں ملی, اور بہنوں نے آ کے یہ کہا کہ سینٹ کی ٹکٹوں کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کرے گی. تو میں تو عمران خان کی بہنوں کی بات کو جو ہے وہ امپورٹنس دوں گا, اور انہوں نے کہا کہ پارٹی فیصلہ کرے, اور پارٹی کو یہ اسمبلیاں توڑنی تھی. قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. اب بھی اگر وہ کے پی کے اسمبلی توڑتے ہیں تو اس سے ان کو نقصان ہوگا. میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے پی کے اسمبلی توڑیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے, پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں گے, کیونکہ یہ بات بہت زیادہ نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ ایم این اے بن گئے ہیں, ایم پی اے بن گئے ہیں نا, اب وہ ریلیکس ہو گئے. اب ان کو یہ ڈر پڑا رہتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی تو ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, جیسے جمشید دستی ہو گئے ہیں, جیسے عبداللطیف چترالی ہو گئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا 5 اگست اور 90 دن کا پھر الٹیمیٹم, موٹیویشن تو وہ شیر افضل مروت کا جو جملہ ہے بڑھ گئی کارکنان کی, وہ تو ایسے ہو گیا. لیکن ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ یہ لے کر چلیں گے, کوئی تیار بھی ہے یا ویسی حکومت کو ڈرا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو نا جو 90 دن والی بات تھی, اس پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا, اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس 3 مہینے ہیں, یا تو آپ بات چیت کے ذریعے عمران خان کو کسی بات پہ لے آئیں, منوا لیں, نہیں تو 90 دن بعد یا تو عمران خان یا تو مجھے وہ کرنا پڑے گا جس کے بعد آپ مجھے ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے, یا اگر میں نے وہ نہ کیا تو عمران خان مجھے ہٹا دے گا, یا میں خود ہی مستعفی ہو جاؤں گا. میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا 90 دن والا. اس 90 دن والا جو ایک تھا یہ جو معاملہ تھا, یہ تحریک یا اس کا پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات سے میرا نہیں خیال کوئی تعلق ہے. دوسری جو 5 اگست کی بات ہے, اس کے بارے سے بڑی غلط ایک پرسیپشن ہے تحریک انصاف کے اندر, لوگوں کے اندر, کہ پتہ نہیں 5 اگست کو کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا. گراؤنڈ پہ ایسی چیز نہیں ہے, ابھی تک موومنٹ اس سطح کی نہیں ہے. 5 اگست کا صرف یہ ہے, آئیڈیا تو یہی ہے کہ 10, 12, 15 لاکھ لوگ نکل ہیں کہ 2 سال ہو گئے عمران خان کو نہ قید کرتے ہوئے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ اس دن پوری دنیا کے اندر ایکٹیویٹیز ہوں, پورے پاکستان کے اندر ایکٹیویٹیز ہوں,
ریلیز ہوں, فلیش پروٹیسٹ ہوں, مختلف طریقے سے وہ کریں, مطلب 5 اگست پورا دن رات تک ایسی ایکٹیویٹیز ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر پورے پاکستان کے اندر, اوورسیز پاکستانیوں کے اندر, فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹا, واٹس ایپ, ہر گھر, ہر جگہ, ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات ہو رہی ہو کہ عمران خان کو ناحق قید کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے. 5 اگست کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس دن اتنی ایکٹیویٹیز ہوں کہ ہر پاکستانی کے اندر یہ بات ہو کہ یار اس کو 2 سال ہو گئے, اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, اس کی بڑا ایونٹ بنایا جائے 5 اگست کو. لیکن اس کا میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ 5 اگست کو اتنے لوگ نکل آئیں گے کہ کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا, کیونکہ گراؤنڈ پیسے کو صورت پنجاب میں آپ کی تیاری نہیں ہے, ٹھیک ہے, اوور آل بھی نہیں. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ 5 اگست کو وہ اتنی ایکٹیویٹیز جنریٹ کر لیں گے اور اس مومنٹم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ جس کے نتیجے میں شاید اس حکومت کو وہ اتنا کمزور کر دیں گے حکومت گر جائے. فواد چودھری جو ہے وہ اکثر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, موجودہ قیادت جو ہے PTI کی اس پہ تنقید کرتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ پرانے دوستوں کو چاہیے کہ اب آگے آئیں, کیونکہ 9 مئی کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. ابھی عالیہ حمزہ, شیخ وقاص اور سلمان اکرم راجہ کی جو لڑائی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے لگ رہا ہے فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب عمران خان کی بہنیں جاتی ہیں ان سے ملنے کے لیے, ان کو بتاتی تو ہوں گی کہ باہر پارٹی میں کیا ہو رہا ہے, تو عمران خان کیوں نہیں پرانے لوگوں کو واپس یاد کرے؟ دیکھیں بات یہ کہ عمران خان صاحب ابھی کسی بھی پرانے بندے کو نہیں لیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب جیل سے اگر کسی کو بھی واپس لینے کا فیصلہ کریں گے تو باہر بہت رولا پڑ جائے گا. باقی اگر فواد چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ PTI جو باہر لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے نہیں کر رہی تو وہ پرانے لوگوں کو لے نا, تو پھر اپنا کردار ادا کریں عمران خان کی رہائی کے لیے. بھائی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ لیڈرشپ ہے یہ ٹھیک یہ کا مطلب نہیں ہے, تو فواد چودھری صاحب وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ میں PTI میں ہوں, وہ یہ تو نہیں کہتے میں PTI میں نہیں ہوں, تو وہ اپنی کو عمل دیکھ کے اور ایکٹیو ہو جائے, سڑکوں پہ آ جائے فواد چودھری صاحب, لوگوں کے ساتھ نکلیں گے. اچھا, ایک خبر چلی تھی کہ نواز شریف جو عمران خان سے اڈیالہ میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی تردید چل گئی, تو کیا اس میں کوئی حقیقت تھی؟ میاں صاحب جو ہے نا وہ اب میاں صاحب کے لوگ نا ایسی خبریں عجیب و غریب صحافیوں کو دے دیتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو اسے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز تھی کہ میاں صاحب, نہ تو میاں صاحب اس طرح اتنے ریلیونٹ ہیں پاکستان کی سیاست میں, اور نہ ہی وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلے کر سکتے ہیں, اور نہ ہی عمران خان ان کو ملتے. تو میرا خیال ہے یہ ایم ہی بس کسی نے اپنی جو ہے نا وہ میاں صاحب کو تھوڑا سا خبروں میں 24 گھنٹے کی آپ نے کوئی ریلیونٹ بنا دی. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں متحرک ہونے والے دوبارہ سے سامنے آئیں گے. یہ بات نا ہم کوئی 50 بار سن چکے ہیں. 2 خبریں اگر آپ کبھی ریسرچ کریں نا, 2 خبریں, ایک یہ کہ میاں صاحب کا ایکٹیو ہونے کا فیصلہ, ایک یہ, اور ایک یہ کہ زرداری صاحب نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے. ٹھیک ہے, آپ کی تو BPP ہے, پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری نے ڈیرے ڈال لیا اور بڑے نام شامل ہونے والے ہیں اور فلانے کو ٹاسک دے دی. یہ پکی خبریں ہیں, پچھلے 3 سال سے کئی بار یہ چل چکی ہیں. 8 فروری کے بعد میاں صاحب والی بات, اب مجھے بتائیں نا وہ بلوچستان والا آیا تھا کہ بلوچستان والے سارے گئے کہ میاں صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کا کردار ادا کریں. میاں صاحب نے کہا ہاں میں اپنا کردار ادا کروں گا. پھر کیا ہوا, یہ کردار تھا. دیکھیے میاں صاحب کے ہاتھ اس وقت نا, میاں صاحب نے جب یہ ڈیل کی تھی نا کہ میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں, میرے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیں, تو انہوں نے یہ چیزیں ساری بالرضا انہوں نے سائن کیے تھے کہ میں بالکل پیچھے ہٹ کے بیٹھوں گا. اور اس وقت نہ تو ان کی بیٹی ان سے کو مشاورت کرتی ہے, نہ ان کے بھائی ان سے کو مشاورت کرتے ہیں. KP کے